رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کے سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے مسکراتے تھے، ہنستے کم تھے، کھلکھلانا تو تھا ہی نہیں۔ تین قسمیں ہیں، ہنسنے کے تین قسمیں ہیں۔ ایک مسکرانا جس کو عربی میں تبسم کہتے ہیں، دوسرا ہنسنا جس سے سامنے کے دانت نظر آئیں اس کو عربی میں ضحکن کہتے ہیں، تیسرا کھلکھلانا جس میں آواز بھی نکل جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے اپنی زندگی میں تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے۔ جب بھی کوئی ان کو دیکھتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا پاتا، حالانکہ دائم الحزن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک فکر میں رہتے تھے، تنہائیوں میں جب دعا کرتے تھے اس وقت سننے والا باقاعدہ سنتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک آواز آ رہی ہے، لہو عزیز کا عزیز المرجل، جیسے ہانڈیا میں کسی چیز کو پکایا جاتا ہے تب وہ چیز پک جاتی ہے تو اس میں کھولنے کی جو آواز آتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کھت کھت پک رہا ہے، کھولنے کی جو آواز آتی ہے، ایسی آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے آتی تھی دعا کے وقت میں۔ اتنی زیادہ تڑپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ سجائے رکھتے تھے، دیکھنے والا کافر ہو، دیکھنے والا مومن ہو، دیکھنے والا منافق ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، سب کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی قسم کا معاملہ تھا۔ اس مسکراہٹ کی بنیاد پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب سامنے والے کے اوپر ذرا کم پڑتا تھا، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی صحابی آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے، مطلب ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھتے تھے۔ کسی کو گھور کر دیکھنا، اس طرح گھور کر دیکھنا ویسے بھی غلط ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہ کر بھی صحابہ اکرام دیکھتے نہیں تھے، آنکھیں ٹکتی نہیں تھی۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا وہ جو نور چھلکتا تھا جس کی بنیاد پہ صحابہ اکرام میں تحمل نہیں تھا، بالکل اپنی نگاہوں کو جھکا کے ہماتن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، ہنسنے کی وجہ بھی بتا دیتے تھے کہ کیوں ہنسا گیا۔ جیسے کہ میں اس دن آپ کو بتایا تھا، ایک صحابی کے ساتھ شیطان شریک ہو گیا، درمیان میں انہوں نے بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھا تو شیطان جو لڑکتے پڑکتے گرتے بھاگا تو اسے دیکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس دیا، جس کی بنیاد پہ سامنے کے دانت دکھائی دیے۔ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قہقہا ثابت ہوا ہوگا، جسے کھلکھلانا کہتے ہیں، ورنہ عام طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے میں آواز نہیں تھی۔ کیوں؟ کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے کی بنیاد پہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ہنستے ہی نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے اگر وہ مسکرا دیں تو ان کے منہ سے موتی جھڑ جائیں گے۔ کبھی اگر تنہائیوں میں بیٹھ کے ہنس بھی لیتے ہیں تو 100 مرتبہ استغفار کریں، استغفر میں نے کیا کر دیا، ہنسنی نہیں چاہیے تھی۔ مطلب سمجھتے ہیں ہنسنے کی بنیاد پہ ان کا رعب ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا رتبہ ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ چہرے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تھی۔ تو میں اور آپ کون ہیں؟ تو اچھا اور سنیے، میں اصل جو چیز آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، ایک آدمی ہے بہت غمگین ہے۔ اب وہ غمگین ہے، اس کے غم کو دور کرنے کے لیے مان لیجئے قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، پریشان بیٹھا ہے۔ اب میں اس کے سامنے گیا، میں اس کا قرض ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے غم کو ہلکا کروں۔ غم کو کیسے ہلکا کروں؟ کئی چیزوں سے میں غم ہلکا کر سکتا ہوں۔ تسلی کے دو بات کہہ دوں۔ تسلی کے دو بات کہنے کی بنیاد پہ اچانک اس کے دل میں ایک قسم کی تسلی سی آ گئی، ارے زندگی باقی ہے، اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہیں، کما سکتا ہوں، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہی کوئی مسئلہ بھی پیدا کرے گا، میں کیوں خودکشی کی سوچوں، میں کیوں فلاں حرام کام کی سوچوں۔ سامنے والے نے کچھ دو بول تسلی کے کہہ دیے، جس کی بنیاد پہ اس کے چہرے میں مسکراہٹ سج گئی، جیسے کہتے ہیں رونق آ گئی۔ رونق عربی میں پانی کو کہتے ہیں، پانی، چہرے پہ پانی اتر گیا ہے، مطلب رونق اتر گئی ہے۔ سامنے والے نے کچھ دو بول ایسے کہہ دیے جس کی بنیاد پہ چہرے پہ رونق آ گئی، مسکراہٹ سج گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے
اگر کسی ایسے بھائی کو جو غمگین ہو اس کے چہرے پہ تم نے مسکراہٹ ڈال دی، مسکراہٹ ڈال دی، اس مسکراہٹ کے ڈالنے کی بنیاد پہ اللہ میاں تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ میرا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو چٹکلے کہنے کی عادت ہوتی ہے، دیکھا کہ کوئی بہت ہی زیادہ نروس ہو کے پریشان ہو کے بیٹھا ہے، درمیان میں گیا کوئی ایک لطیفہ درمیان میں چھوڑ دیا، ایک لطیفہ چھوڑ دیا۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت غمگین تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی بات کرنے کی، پتہ نہیں یہ لطیفہ آپ کو سناؤں یا نہ سناؤں۔ وہ کچھ لوگ، کچھ علماء مولوی صاحب ایسے ہوتے ہیں جو صرف دعوت کھاتے ہیں، کھلاتے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حسن میں ایک مسجد تھی، اس مسجد کے مولوی صاحب کے بارے میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ 11ویں 12ویں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، خیر ضروری نہیں۔ کیوں بھائی کیوں؟ اگر کوئی ضروری ہوتا تو ہمارے حضرت کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے حضرت خود نہیں کرتے، سب کے گھر کی 11ویں کھاتے پھرتے ہیں، آپ خود 11ویں نہیں کرتے، ایسا کیوں تھا؟ کوئی فرض نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ صرف کھاتے ہی رہیں، کھلاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے بہت نروس ہو کے، اس وقت کہیں ان کے غم کو کون ہلکا کرے؟ تو ایک صاحب تھے جو لطیف مزاج، لطیفہ شناس تھے، بزلہ سنس تھے، ان سے کہا بھائی کچھ کہو نا، حضرت کے طبیعت میں بشاشت آ جائے۔ تو کہا حضرت، سیدھے جا کے سامنے بیٹھی، حضرت آپ کو معلوم ہے 5ویں آسمان میں ایک فرشتہ ہے، اس کے سامنے تبل ہے، تبل۔ اچھا، حدیث میں تو کہیں ہے نہیں، ہے تبل ہے، تبل، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک ڈنڈا ہے، اور وہ انتظار میں کھڑا ہے کہ میں کب تبل بجاؤں۔ اچھا، کیا کب بجاتا ہے؟ حضرت جب کوئی مولوی صاحب کسی کو دعوت کر دیتے ہیں تو خوشی میں وہ اتنا زور سے تبل بجاتا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اب اتنا سننا تھا، حضرت کو بشاشت آ گئی، تو ایسا کوئی لطیفہ کسی کے سامنے ایسا کہا جائے جس سے ان کی طبیعت میں بشاشت آ جائے۔ ہم عیادت کرتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، عیادت کرنے کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھائی تم عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہو، کسی بیمار کی بیماری کو پوچھنے کے لیے جا رہے ہو، حدیث پاک میں ہے جب کوئی بندہ کسی مریض کے پاس جاتا ہے تو 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ پاس میں پڑوسی بیمار پڑا ہے، ہم دیکھتے بھی نہیں، پوچھتے بھی نہیں، 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آگے چلیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، وہ اللہ میاں کی رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اللہ میاں کی رحمت میں وہ ڈوب گیا ہے، غوطے لگا رہا ہے، جب تک وہ واپس لوٹ کے نہیں آتا ہے، ہاں اللہ کے یہ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اچھا، جانا کیوں ہے؟ مجھے معلوم ہے یہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، میرے جانے سے کچھ ہوگا نہیں، اگر موت مقدر ہے تو وہ درست ہونے والا نہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، یا کہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لے لو، پھر دعا پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ہے تو چھوٹی دعا ہے تو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے حق میں موت نہیں ہے تو آپ کے اس دعا کے پڑھنے کی بنیاد پہ اللہ میاں اس کو شفا دے دیں گے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں سوال کرتا ہوں اللہ سے جو بہت بڑا عظیم ہے، بڑے عرش کا بھی مالک ہے، کہ وہ تجھ کو شفا دے دے۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے، چھوٹی دعا ہے، آپ میرے ساتھ دہرائیے نا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ مختصر سی دعا ہے، آپ بس یہ کرنا ہے، کوئی بیمار ہے جائیے، سر کا درد ہے، بخار ہے، مرنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، چھوٹی بھی بیماری ہے، آپ جائیے، یہ دعا پڑھ کے آئیے، کتنا بڑا ثواب ہم لوگوں کو مل گیا۔ لیکن تیمارداری آج بدل گئی ہے، تیمارداری کیا ہے؟ گئے، کون سا ڈاکٹر ہے؟ فلاں ہے، میرے خالہ کے بیٹے کو اس نے انجیکشن دے دیا، مر ہی گیا وہ۔ اب بیماری کو اس سے تسلی ملے گی، کیا ہوگا؟ کون سی گولی لے رہے ہو؟ یہ گولی ہے، دیکھیے یہ جسٹین 100 ہے۔ ارے یہ بڑی پاورفل گولی ہے بھائی، ہماری بیوی کو میں کھلایا تھا تو 10 دن میں نے ہولی کلاس میں ایڈمٹ کر دیا۔ ابھی بیمار کے اوپر کیا اثر پڑے گا بھائی؟ اگر آپ کو کچھ کہنا ہی ہے، جو بیمار کے پاس تیماردار ہے، اٹینڈر ہے، اسے کہیے نا، بیمار کو کیسے کہیں گے؟
ایک صاحب بیمار کے پاس جا کے بیٹھ گئے, اٹھ ہی نہیں رہے. حدیث پاک میں ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے. کتنی دیر کے لیے؟ دودھ دھوتے ہیں. ایک مرتبہ سے دوسری مرتبہ کے درمیان جو وقفہ ہے چھوٹا سا, وقفے کے لیے بیٹھنا ہے. بیٹھ گئے بھائی, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہو, وہ ڈاکٹر آ رہا ہے, ہاں وہ نرس آ رہی ہے, وہ دوا کھانا ٹھیک نہیں, انڈا مل رہا ہے, دودھ مل رہا ہے. اب بیٹھے پریشان ہو رہی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہی ایک آدمی بیٹھ گیا تو بہت پریشان ہو گئے مریض صاحب کہ کیا کریں بھائی صاحب. کہا بھائی صاحب میں جاؤں؟ ہاں جائیے. جاتے ہوئے باہر سے اغل ڈال کے چلی جائیے کہ کوئی آئے ہی نہیں. اتنا پریشان کرنے والے. تو ایسا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ میاں بڑی بڑی نیکیوں کو دیتے ہیں. آپ نے اس بیمار کو کچھ کہے کہ خوش کر دیا. آپ کے خوش کرنے سے اس کی بیماری نہیں جا رہی ہے. موت مقدر ہے تو ختم نہیں ہو رہی ہے, لیکن ہوا کیا؟ بیمار خوش ہو گیا. اس خوشی کا ثواب ہم کو ملے گا. اس خوشی کی بنیاد پہ اللہ میاں مغفرت کر دیں گے. ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیوی کے بارے میں بھی ہے اور دوسرے عام کے بارے میں بھی ہے. کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الرجل اذا ادخل السرور علی اخیہ, جب کوئی بندہ کسی اپنے بھائی کو خوش کر دیتا ہے تو اس خوشی کو اللہ میاں ایک مخلوق بنا دیتے ہیں. اس خوشی کو کیا کر دیتے ہیں؟ وہ خوشی دکھائی نہیں دیتی ہے, لیکن اللہ میاں اس خوشی کو ایک مخلوق بنا دیتے ہیں. وہ مخلوق یستغفر له الی یوم القیامہ, خوش کرنے والے کے لیے قیامت تک بھی مغفرت کی دعا کرتے رہتی ہے. چھوٹا عمل, میرا چھوٹا عمل, لیکن اس کی بنیاد پہ میرے مغفرت کا سامان ہو گیا. اب دیکھیے, اب آپ کا فون ہے, اچانک کسی نے آپ کو 10,000 روپے ڈال دیے, پتا ہی نہیں, آپ کو کتنی خوشی ہوگی. اب گھر گئے تو پھر 10,000 روپے آ گئے. ارے اللہ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتا ہی نہیں کہاں سے آ رہے ہیں. اب گھر میں عید کا مسئلہ ہے, بیوی کو کپڑے کے مسئلے تھے, سب کچھ تھے, لیکن دوسرے دن پھر 10,000 روپے آ رہے ہیں. کتنی خوشی ہوگی. جب کوئی سبب نہیں ہے, ایسے وقت میں آپ کے موبائل میں پیسے آ رہے ہیں تو کتنی خوشی ہوگی. ایک وقت ایسا بھی ہوگا, ہم مر کے چلے جائیں گے, کوئی انکم سورس ہمارا ہوگا نہیں, کوئی نیکی ہماری نہیں ہوگی. ہم سو رہے ہیں, ہمارے نامہ اعمال کے موبائل میں اچانک ٹک ایک نیکی پڑتی ہے. اس نیکی کے پڑھنے کی بنیاد پہ وہاں دل خوش ہوتی ہے. اللہ, ایسے وقت میں جب کوئی سبب ہی نہیں ہے, لیکن میں تو سویا پڑا, لیکن میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں. کچھ کام ایسا کر کے ہم جائیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں کچھ ہم کو آتا رہے. الغرض, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیوی کے سلسلے میں فرمایا, ایک آدمی ہے, قیامت کے دن اس کی پیشی ہوگی. اب چیک کیا جائے گا, دیکھو اس کے پاس کوئی نیکی ہے جس سے اسے مغفرت کیا جائے. فرشتے سارے نامہ اعمال کو چیک کر کے اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ, کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ اس کی مغفرت کی جائے, ہے ہی نہیں. تو اللہ میاں کہے گا, کیونکہ اللہ اس کے مغفرت کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ اس سے کہیں گے, دیکھو اس کے نامہ اعمال میں اگر کیا کبھی اس نے اپنے گھر والوں کے اوپر رحم کیا ہے, دیکھو کیا کبھی اس نے اپنے گھر والوں کے اوپر رحم کیا ہے. اگر گھر والوں کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ بھی رحم کیا ہے تو معاف کر دو, اس کو بخش دو, اس کی مغفرت کر دو. کتنی بڑی بات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر نیک کام صدقہ ہے, اور صدقے سے اللہ میاں کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. صدقے سے آدمی بری موت سے بچ جاتا ہے. صدقے کا اہتمام کرنے والے کو کبھی بری موت نہیں آتی ہے. صدقے کا جو اہتمام کرتا ہے بری موت نہیں آتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدقے کو اپنے ہاتھ سے دو. ایک صحابی اندھے ہو گئے تھے, لیکن اپنی چارپائی سے مین ڈور تک انہوں نے ایک رسی باندھ لی تھی. کوئی بھی فقیر آتا, دستک دیتا, تو یہ رسی پکڑ کے خود جاتے اور جا کے اسے خیرات دے کے آتے. پوچھے, ابو جان آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں, ہم دے دیں گے. کہا نہیں, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, مناولۃ المسکین یقی میتۃ السوء, جو آدمی اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کی مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچا لیتے ہیں. میں بچنا چاہتا ہوں, اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں, تو یہ کچھ عمل. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر نیک کام صدقہ ہے. یہاں تک کہ آدمی اپنے ہاتھ سے لقمہ بیوی کے منہ میں رکھتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. لیکن اس چیز کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. کل میں نے جو کہا ہے اس کا ایک تتمہ کہہ رہا ہوں. عام طور سے جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے رہتے ہیں ان کی یہاں انبن زیادہ ہوتی ہے, غریبوں میں انبن نہیں ہوتی. زیادہ پڑھے لکھے, لڑکی بھی زیادہ پڑھی لکھی ہے تو یہاں خناس سوار ہے, میں PhD ہوں, میں BCom ہوں, میں MSc ہوں, فلاں ہوں, تو ہمیشہ اپنے شوہر کو تھوڑا کم نگاہوں سے دیکھتی ہے.
حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ شوہر بھی پی ایچ ڈی اور بیوی بھی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، دونوں کا طلاق ہوا اور وجہ تلاش کی گئی تو دیکھا بیچارہ برش کرتے کرتے اس نے واش بیسن میں تھوک دیا تھا، بس اتنا ہی ہوا تھا۔ یہ وجہ بڑی ہوتے نوبت طلاق تک کی آ گئی۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اتنی چھوٹی باتوں میں ہاں زندگی کے مسئلے ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت بلا وجہ اپنے شوہر کو طلاق پوچھتی ہے تو اللہ میاں کا عرش کانپ جاتا ہے، اللہ میاں کو غصہ آتا ہے اس عورت کے اوپر جو بیجا اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اپنے گھر میں بھی بتائیں، اپنے گھر میں بچیوں کو بھی بتائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر شوہر کے پورے جسم میں زخم ہو گئے ہوں، اگر عورت اپنی زبان سے ان زخموں کو پاک کرے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتا دی تھی یہ چیز۔ آپ تعجب کریں گے، ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھے، بچہ بیمار تھا، شوہر سفر میں نکلے، سفر میں جاتے جاتے انہوں نے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، بچے کی اچھی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا۔ اب شوہر کے آنے کا وقت آ گیا، بچہ انتقال کر گیا، مر ہی گیا۔ اب عورت بیٹھ کے سوچنے لگی یا اللہ میرا شوہر اتنی دنوں کے بعد سفر سے آ رہے ہیں، اگر ان کو یہ میں بتا دوں کہ بچے کا انتقال ہو گیا کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ ان کو اس بچے کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا، کفن دے کے سلا دیا، اس کے اوپر بیڈ شیٹ اڑا دی، چادر اڑا دی۔ شوہر رات میں آ کے پوچھا بچہ کیسا ہے؟ اب تو مکمل اسے راحت مل گئی ہے۔ کا مطلب کیا تھا کہ بچہ اللہ میاں کا ہو گیا ہے، لیکن شوہر کو پتہ نہ چلے کہ کہیں تکلیف نہ ہو، اب بچے کو راحت مل گئی ہے۔ اب شوہر کئی دنوں کے بعد آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے ملاقات کر لی، اب بیوی مل رہی ہے، اس کے دل کے اوپر کتنا بڑا پتھر ہوگا کہ میرا بچہ مر چکا ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیا ہے، کفن دے کے اس کو سلایا ہوں، اس طرف میرا بچہ سویا ہوا ہے، لیکن صرف اور صرف شوہر کی خوشی کی خاطر کچھ بھی نہیں کہا۔ ادھر صبح میں غسل سے فارغ ہو کر فجر کی نماز کے لیے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے کون ہے جو اپنی بیوی سے مل کے آ رہا ہے؟ ابھی مجھے وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آج کے ملاپ کی بنیاد پہ اللہ میاں ان کو ایک نیک بیٹا عطا کرے گا۔ ایک عورت کی قربانی کی بنیاد پہ آسمان سے فیصلے ہو کے آ رہے ہیں۔ لیکن بتایا بھی تو جائے عورتوں کو دینداری کیا چیز ہے۔ مرد اتنا تابع ہو جاتا ہے عورت کے، جیسی عورت کہتی ہے ویسے من کے موافق کپڑے لا کے دیتا ہے۔ برقعے اور مرد کا غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ برقعے ایسے اب تو آپ دیکھتے ہوں گے یہاں ماشاء اللہ یہاں کوئین لکھا ہوا ہے، نہ جانے کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ بازار میں عورت جا رہی ہے، بازار میں یہ کس کی کوئین ہے؟ یہ آپ کی کوئین ہے، تو یہاں اعلان کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں اعلان کوئین کس کی ہے؟ ارے آپ کی کوئین ہے، آپ کی پرنس ہے، یہاں کیوں اعلان ہو رہا ہے؟ تو چلتے چلم چلاؤ کے ساتھ ایسے برقعے دلا دیے جاتے ہیں۔ بازار میں جب وہ چلتے ہیں تو سب کی نگاہیں ان کی طرف ہوتی ہیں، لیکن اللہ میاں کے پاس پکڑے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھتا ہے، تھوڑا گھور کے دیکھ لیتا ہے، اتنا گھور کے دیکھتا ہے کہ عورت کی ساخت پرداخت، کہاں حصہ پتلا ہے کہاں حصہ موٹا ہے، وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یریح رائحۃ الجنہ، ایسے آدمی کو جنت کی خوشبو تک نہیں سنگائی جائے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آ رہی ہے، اسے خوشبو تک سنگائی نہیں جائے گی۔ ایک عورت ہے خوشبو لگا کے اسپرے مار کے جا رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی وہ زانیہ ہے۔ جتنے لوگ اس کی خوشبو کو اس کی مہک کو سونگے سب وہ لوگ گنہگار ہوئے۔ یہ عورت کو حکم ہے تو گھر جب واپس آئے گی تو غسل کر لے، اس لیے کہ تیرا غسل ٹوٹ گیا ہے۔ کتنی وعید کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آج کتنے اہتمام کے ساتھ ایسے کریم لگائے جاتے ہیں جس کی مہک سے پورا راستے میں وہ مہک ہوتی رہتی ہے۔ اس کا ذمہ دار ایک مرد ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے گھروں کے اندر دینی کتابوں کی تعلیم کرو، دینی باتوں کا مذاکرہ کرو۔ آپ جو کچھ سن رہے ہیں وہ لے کے جا کے ان کو بتاؤ۔ ایک دینی عورت جب بنتی ہے تو پورے خاندان کو بناتی ہے، پورے خاندان کو۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی مرد
عورت کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، عورت بھی خوش ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خوشی کو ایک مخلوق بنا دیتے ہیں، اور وہ مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں۔ ہاں کل ہی میں نے آپ کو کہا 7 مہینے کا دولہا ہو یا 70 سال کا دولہا ہو، لیکن بہرحال وہ دولہا ہی ہوتا ہے، اللہ میاں اس کو اتنا ہی ثواب دیتے ہیں، اگر وہ عمل یہ کرے تو اتنا ہی ثواب دیتے ہیں۔ عمل کی نیت سے ان چیزوں کو سنیں اور اپنے گھروں میں جا کے اس کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی سیکھنے کے بارے میں بات ہوئی تھی، کل چھوٹ گئی تھی آیت الکرسی۔ میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کے پڑھیں آیت الکرسی۔ میں بول رہا ہوں اب تک جو 2 جملے میں نے بتائے تھے وہ سب مل کے پڑھیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اتنا تو ہو گیا تھا، آپ سب مل کے پڑھیے نا اسے، مجھے پتا خوشی تو کہ آپ کو یاد ہو گیا ہے، پڑھیے سب مل کے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، بولیے نا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ رمضان ہے، شیطان سارے بند ہیں، رمضان کے بعد شیطان آئیں گے، کتے بھی بھوکیں گے، اس وقت یہ آیت الکرسی آپ کو کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔